رشوت دینا اور لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک دوسرے کا مال تم آپس میں باطل یعنی غلط طریقے سے نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم اور ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رشوت کو حرام قرار دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حرام مال کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ اگر ہم حرام ناجائز کمایا ہوا پیسہ کھائیں گے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، پھر چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، نہ ہی حرام پیسوں سے کوئی صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خاص انسٹرکشنز مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ غلط طریقے سے حاکموں یعنی آفیشیلز کے پاس مال نہ پہنچاؤ۔ آفیشیلز کے پاس مال کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ اپنا کام کروانے کے لیے، جو گناہ ہے۔ اس طرح سے رشوت دے کر کوئی بھی کام کروانا اسلام میں سخت گناہ ہے۔ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو، لیکن جس کا حق ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عدالت میں وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اس طرح دوسرے کا حق لے لے، جو ظلم ہے، حرام ہے۔ یعنی اپنا حق کسی اور کا حق تھا، پیسے دے کے آپ نے وہ لے لیا تو وہ ظلم ہے۔ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے یہ بات غلط ہے، ظلم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لینا غلط ہے لیکن دے کر اپنا کام کروا سکتے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر دینے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ The Prophet ﷺ said, "The curse of Allah is upon the one who offers a bribe and the one who takes it." سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رشوت یا برائبری کیا ہے؟ کسی کو پیسے دینا یا گفٹ دینا جس کے ذریعے آپ اس سے وہ کام کروا لیں جس پر آپ کا حق نہیں تھا۔ جیسے آپ کیو میں ہیں، ایک لائن میں آپ کھڑے ہیں، آپ کا نمبر ابھی دیر میں آئے گا، لیکن جو لوگوں کو اندر بھیج رہا ہے آپ اسے کچھ پیسے دیں کہ مجھے پہلے بھیج دو، یہ رشوت ہے۔ آپ نے کسی اور کا حق لیا، کسی اور کا ٹرن تھا، آپ نے اس شخص پر ظلم کیا۔ ظلم نہ کسی مسلم پر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نان مسلم پر، یہ حرام کام ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کیا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کا حکم، تو کفر بھی کیا۔ اتنے سارے گناہ ہو گئے ایک ساتھ، کفر بھی ہو گیا، ظلم بھی ہو گیا، اور رشوت بھی دی، اس کا بھی گناہ ہو گیا۔ اگر آپ کو کہیں جاب چاہیے، آپ اس جاب کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، لیکن آپ نے پیسے دے کر وہ جاب لے لیا تو ظلم کیا۔ رشوت دے کر کہیں ایڈمیشن لیا، آفس میں آپ کی فائل کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے پیون کو رشوت دی اور فائل آگے بڑھا دی، یہ بھی رشوت ہے، حرام ہے۔ یہ وہی ہے جسے آج کل کرپشن کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں، اسلام میں حرام ہے۔ اس طرح کسی سے رشوت لے کر اس کا کام کروانا وہ بھی حرام ہے۔ کچھ لوگ تو حج میں اپنا نام نکلوانے کے لیے بھی رشوت دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ ایک حرام کام کے ذریعے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کسی یتیم کا مال کھانا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، سب حرام ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم کتنی بھی عبادت کر لیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے یہ سب غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک میزان، ایک فرقان رکھا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کیا چیز صحیح ہے، یعنی اسے پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور جانتے ہوئے بھی کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے، یعنی انہیں قرض کیا ہے۔ رشوت کیوں منع ہے؟ رشوت سے سوسائٹی میں بے چینی پھیلتی ہے۔ جو پیسے والے ہیں وہ رشوت دے کر جابس لے لیتے ہیں، مقدموں کے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، جس سے امیر اور امیر ہو جاتے ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں۔ جب غریب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تو ان کے اندر غصہ اور حسد بڑھتا ہے، جس سے پھر وہ اپنا حق چھیننا چاہتے ہیں اور کرائمز ہوتے ہیں۔ ویلتھ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہے، سرکولیٹ نہیں ہوتی، جو کسی بھی اکنامک سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اس لیے قرآن میں کہہ دیا کہ رشوت نہ دو، ناجائز طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ، ظلم نہ کرو اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ رشوت اور گفٹ میں فرق۔ گفٹ لینے دینے کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے، جس سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ٹرمز کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ گفٹس محبت بڑھانے کے لیے دیے اور لیے جاتے ہیں، جبکہ رشوت کسی سے اپنا کام کروانے کے لیے، اس کا فیور لینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلط انٹینشن سے کسی کو گفٹ دے گا تو گناہ پھر دینے والے پر ہوگا۔ سورہ البقرہ کی 188 آیت ہے۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم اور ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے، رشوت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب اس میں ایک فتویٰ ہے شیخ بن عثیمین کا، وہ کہتے ہیں وہ رشوت جس کے ذریعے کوئی اپنا حق حاصل کرتا ہے، جیسے کہ جب کوئی شخص اپنا حق بنا کچھ روپے دیے حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اسی کا حق ہے لیکن اسے اپنا ہی حق نہیں مل رہا ہے، تو جو شخص رشوت لیتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ یعنی اب کیا ہے، اب اس کو اپنا ہی حق چاہیے لیکن اسے نہیں مل رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنا حق لینے کے لیے پیسے دے رہا ہے کسی کو، وہ سامنے والا رشوت مانگ رہا ہے کہ تم مجھے رشوت دو تب میں تمہارا کام کروں گا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو لے رہا ہے اس کے لیے وہ حرام ہوتا ہے، جو دے رہا ہے پھر وہ اس کو الاؤڈ ہے کیونکہ وہ اپنا ہی حق لے رہا ہے۔ تو یہ ایک فتویٰ دیا ہے۔ لیکن جو شخص رشوت دے رہا ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ رشوت دینے والا صرف اس لیے رشوت دے رہا ہے کیونکہ اسے اپنا حق حاصل کرنا ہے، لیکن جو شخص رشوت لے رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو حاصل کر رہا ہے یعنی وہ رشوت لے رہا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam cursed the one who bribes and the one who takes a bribe. حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے کا معنی یہ ہے جیسے ہم لائسنس بنوانے جاتے ہیں اور ہمیں گاڑی چلانی آتی بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی لائسنس بنانے والا لائسنس نہیں بنا رہا اور بار بار ڈرائیونگ میں فیل کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ اسے کچھ روپے دے دیں، جبکہ آپ کو لائسنس بنوانے کا حق ہے کیونکہ آپ ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، آپ کو سب آتا ہے، یعنی آپ کا حق ہے، پھر بھی آپ کو نہیں دیا جا رہا۔ تو جو روپیہ ہم اس حق کو حاصل کرنے کے لیے دیں گے تو ہم اس کے گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہمارا حق ہے،
اور ہمیں اپنا حق بنا روپے کے نہیں دیا جا رہا، تو جو روپیے لے رہا ہے وہ روپیے اس کے لیے حرام ہیں، لیکن دینے والے کے لیے حرام نہیں، کیونکہ اسے اپنا حق بنا روپیے دیے نہیں مل پا رہا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو کہ گاڑی چلانا بھی نہیں جانتا اور وہ پیسے دے کر فرضی لائسنس بنوا رہا ہے تو اس کا روپیہ دینا حرام ہے، کیونکہ اسے گاڑی چلانی بھی نہیں آتی اور وہ لائسنس بنوا رہا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملے میں رشوت لینا اور دینے والے دونوں گنہگار ہیں، اور وہ مال جو دیا اور لیا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ رشوت لینا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی آیت جب آ جاتی ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے قرآن مجید میں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام کے پاس لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر جانتے بوجھتے کھاؤ۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ رشوت لینا اور دینا کفر تک پہنچانے والا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مقدمات میں رشوت کا چلن کفر ہے اور لوگوں کا آپس میں رشوت لینا دینا حرام ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، آگ میں ہوں گے۔ کسی کی سفارش کر کے ہدیہ وصول کرنا بھی رشوت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے اور وہ اس کے بدلے میں سفارشی کو ہدیہ بھیجے، یعنی آپ نے کسی کی سفارش کر دی اور وہ آپ کو گفٹ بھیج رہے ہیں تو وہ بھی رشوت میں ہی آئے گا۔ اور سفارشی قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب سفارشی سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا، یعنی سود ہو جاتا ہے پھر یہ۔